چاند رات کا بہت ہی مجرب عمل میں آپ کو دوں گی۔ اگر آپ نے چاند رات کو یہ مختصر عمل کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں ہر قسم کی خوشیاں، سکون، راحت پورا سال قائم و دائم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فکر و فاقہ اور تنگ دستی سے محفوظ رکھے گا۔ اس جہاں میں بھی آپ کو پریشان اور غمگین نہیں ہونے دے گا، اور موت کے بعد بھی حشر میں غمگین اور پریشان نہیں ہونے دے گا۔ عید کی چاند رات کو جو یہ عمل کرے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں میں رزق اور دولت ختم نہیں ہونے دے گا۔ یہ 4 رکعت نفل نماز اور 1 تسبیح آپ نے اپنے گھر میں ادا کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ رمضان المبارک کے فضائل سے متعلق ایک طویل حدیث میں 4 اشخاص کا ذکر ہے کہ ان کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناطے توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ اس حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں، ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف ایک رات میں کھلتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں، جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور اس سے مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ 4 شخص کون سے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، ناطے توڑنے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس رات کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجزائر یعنی انعام کی رات رکھا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے کہ جس کو جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے معبود، اے ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں پورا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا۔ بس اے بخشے بخشائے، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار یعنی عید الفطر کے دن ملتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔
اللہ والو، رمضان المبارک کا مہینہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کی جانب بڑھتا ہے تو ایک خاص رات آتی ہے جسے لیلۃ الجزائر یا شب عید الفطر کہا جاتا ہے۔ یہ رات رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے اور اس رات کو چاند رات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس رات کی اہمیت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ حدیث پاک میں اسے انعام کی رات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیلۃ الجزائر کو انعام کی رات کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رمضان کے مہینے کی عبادت، روزوں اور نیک اعمال کے عوض بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ رات اللہ کی مغفرت اور رحمت کے نزول کی رات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اس رات کی اہمیت اور برکات کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جو شخص اس رات ایمان اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اسے بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ رمضان کے اختتام پر شب عید الفطر یعنی چاند رات میں اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے خصوصی انعامات ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اپنی بے شمار برکتوں سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے اور اس مہینے میں کیے گئے روزوں اور عبادت کا اجر و ثواب بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عید کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور جو شخص اس رات کو ایمان اور خلوص نیت کے ساتھ عبادت کرے وہ اپنی زندگی میں تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ رمضان کی اس عظیم رات کے دوران بہت سے لوگ اس کے فیوز و برکات سے غافل رہتے ہیں۔ اکثر افراد بازاروں میں خریداری میں مشغول رہتے ہیں یا دیگر دنیاوی امور میں وقت گزارتے ہیں جبکہ اللہ کی رحمت کا یہ دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ ایسے لوگ اس عظیم رات کی عبادت اور برکات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس رات میں اگر انسان اللہ کے حضور میں سر جھکائے، سچی توبہ کرے اور نیک نیتی سے عبادت کرے تو وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے اور اللہ کی مغفرت کا مستحق بن سکتا ہے۔ لیلۃ الجزائر میں عبادت کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں اپنی عبادت اور روزوں کے ذریعے اللہ کے قریب پہنچے اور اس کی رضا اور مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کے انعامات کے مستحق ٹھہرے۔ اس رات میں ادا کیے جانے والے نوافل، عبادت، قرآن کی تلاوت اور استغفار کی عبادت سے اللہ کے قریب پہنچنا ممکن ہوتا ہے۔ شب عید الفطر یعنی چاند رات رمضان کے بابرکت مہینے کی آخری رات ہے جو اللہ کی مغفرت، رحمت اور انعامات کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام دینے کی رات ہے۔ اس رات میں کیے جانے والے اعمال، عبادات اور دعائیں بے شمار ثواب کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ کے قریب پہنچنے اور اس کی رحمت اور مغفرت کا مستحق بننے کے لیے اس رات کی عبادت میں غفلت نہ برتیں بلکہ اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس کی رضا کی کوشش کریں۔ اس رات کی برکات سے فیض یاب ہونے والے لوگ اللہ کے فضل سے دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ والو، آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنے لگی ہوں، یہ وظیفہ اور 4 رکعت نفل اور یہ تسبیح پڑھنے سے غیبی فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں۔ منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ یہ نوافل بتائے گئے طریقے سے پڑھیں اور اللہ کے یہ اسم مبارک کی تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جب آپ دعا کریں گے آپ پر رحمتوں کا نزول ہوگا، آپ کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ آج کے یہ وظائف بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پھر آپ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اپنی خالی جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں تو آج یہ عمل کر لیں۔ آج یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائیں گے۔ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، کس وقت پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس عمل کے چند فائدے بتانا چاہتی ہوں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ارجنٹ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔
آپ کو کئی مہینوں، کئی گھنٹوں، کئی سالوں کا انتظار کرنا نہیں پڑے گا۔ جب آپ اس عمل کو کر کے دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ کریم سے دعا مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کی ہر نیک اور جائز حاجت کو فوراً پورا فرما دیں گے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہوں تو آج اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، گھر میں جوان بیٹوں کے روزگار نہیں مل رہا، بیٹوں کی نوکریاں نہیں ہیں، تو آج کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں آسانی کے لیے یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کو کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر اللہ کے ساتھ رجوع کریں۔ اللہ تو مشکل سے نکالنے والا ہے، اللہ تو آزمائشوں کو اٹھانے والا ہے، اللہ تو راستوں کو بنانے والا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے پڑھ لے۔ اگر کوئی مقروض ہے، آپ قرض کی ادائیگی کے لیے اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ آپ پریشان ہیں، بدگمان ہیں، آپ وسوسوں کا شکار ہیں کہ آپ پر یہ مشکل وقت، یہ پریشانی، یہ تنگ دستی جو کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ کیسے جان چھوٹے گی؟ تو اللہ والو، آج رات، چاند رات آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اگر آپ اللہ سے کروڑوں بھی مانگیں گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ سے مانگنے والا ہو اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے مانگے اور استعداد سے پڑھے اور استعداد سے پڑھنے والا ہو، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ آج اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے ماؤں سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے اپنی نسلوں کو کامیاب بنانا ہے تو یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں، آج مسلمان پریشان ہیں، کہیں پر جنگی حالات ہیں، کہیں پر غربت نے مارا ہوا ہے کہ دنیا جس تہانے پر چل رہی ہے۔ بے برکتی کا یہ عالم ہے کہ لوگ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی پریشان ہیں کیونکہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں اور تمام کے تمام پیسوں کی وجہ سے ہیں۔ آج اگر کسی گھر میں پیسہ ہے تو وہاں لڑائی جھگڑے بھی کم ہیں، وہاں پریشانیاں بھی کم ہیں، وہاں مصیبتیں بھی کم ہیں، وہاں ہر طرح کی مصیبت سے نجات ہوتی ہے۔ جب ہر مسئلے کا حل پیسے میں ہے، ہر پریشانی کا حل پیسے میں ہے، ہر رشتہ پیسے سے ہے، تو پھر آج چاند رات لیلۃ الجائزہ میں یہ عمل کر لیں۔ یہ خزانے لوٹنے کا ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں کہ اگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ بادشاہ ہو جائے گا، اگر کوئی مانگنے والا بھکاری بھی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ بانٹنے والا بنا دے گا۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج رات یہ عمل نہ کرے۔ اللہ والو، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان وظیفے پڑھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اور آج کا دن وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جب بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ خود دینے کو تیار ہے۔ اللہ والے آج کی رات جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اللہ کے ولیوں جیسا اعلیٰ مقام اور قبولیت چاہتے ہیں تو آج کے دن یہ عمل کر لیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، رمضان المبارک کے بعد آنے والی عید الفطر کی رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت، برکت اور مغفرت کی رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے روزہ دار بندوں کو ان کے صبر و عبادت کا انعام عطا فرماتا ہے۔ یہ رات اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عید کی رات لیلۃ الجائزہ کو عبادت میں گزارے اس کا دل اس دن مردہ نہ ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جو شخص یہ رات عبادت میں گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف رحمت بھری نظر فرماتا ہے، ان کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور فرماتا ہے، اے میرے بندو، مانگو، جو مانگو گے عطا کروں گا۔
اس رات کا سب سے پہلا عمل جو ہے آپ نے 4 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ یہ نفل ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو 7 نسلوں تک مالا مال فرما دے گا۔ اس کو ادا کیسے کرنا ہے، اس کی نیت کیسے کرنی ہے؟ 4 رکعت نفل نماز آپ نے ایک سلام کے ساتھ ادا کرنی ہے اور نیت کرنی ہے۔ میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں 4 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات، منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھیں، تعوذ تسمیہ پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں اور اس کے بعد سورۃ اخلاص 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر رکوع کریں، قیام کریں، سجدہ کریں اور پھر کھڑے ہو جائیں، الحمد شریف پڑھیں اور پھر سورۃ اخلاص 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ نے اسی طرح ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ان نوافل کے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے گا اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ان نوافل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، یہ رات عبادت کی رات ہے، آپ کثرت سے استغفار کریں، درود پاک پڑھیں۔ آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھیں، درود پاک صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا ہو سکے تو نماز والا درود پاک درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک تسبیح آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے، اس لیے اپنے اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں کریں، خاص طور پر والدین، بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب کے لیے گناہوں کی معافی، دنیا اور آخرت کی بھلائی، صحت، رزق اور ہدایت کی دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ آپ آج جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ یہ رات مانگنے کی رات ہے، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ مانگو، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ جب آپ کے 4 رکعت نفل نماز ادا کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے تو جب رب راضی ہو جائے گا پھر خیر، برکتیں اور سلامتی عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ اللہ والو، دنیا کی زندگی محدود ہے، کٹ جانی ہے، گزر جاتی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی جب ختم ہوتی ہے تو ہمیں قبر میں منتقل کیا جاتا ہے، تو قبر پر ایک کتبہ لگایا جاتا ہے، آخری آرام گاہ۔ حالانکہ یہ غلط ہے، یہ لفظ ہی غلط ہے۔ قبر پہ یہ لکھنا کہ آخری آرام گاہ، یہ جملہ صحیح نہیں، کیونکہ وہاں یہ لکھنا چاہیے کہ انتظار گاہ، یہ انتظار گاہ ہے، آرام گاہ نہیں۔ آخری آرام گاہ جو ہے وہ جنت ہے، جہاں پہنچ کر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوانی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت، خوشی ملے گی۔ اب یہاں پر پریشانیاں آتی ہیں، وہاں پر پریشانی آئے گی کہاں؟ حشر میں۔ یہاں سکون آتا ہے، وہاں بھی کچھ سکون ملے گا۔ اب یہاں سکون زندگی میں ہو جائے، راحت ہو جائے، اور یہاں پر خوشیاں مل جائیں، غم ختم ہو جائیں۔ آخرت میں بھی، حشر میں لوگ کس طرح پریشان ہوں گے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، منتیں کریں گے، سماجت کریں گے، اور پھر وہ سورج جو سوا نیزے کے اوپر ہوگا اور پسینہ پسینہ ہوں گے، پھر سارے کے سارے جھلس رہے ہوں گے دھوپ میں۔ اس وقت ہر بندہ پریشان نظر آئے گا۔ چند لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 آدمیوں کا ذکر حدیث پاک میں آتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ چاند رات کو غافل نہیں رہے گا، اللہ اس سے غافل نہیں رہے گا، اعمال سے غافل نہیں رہے، اس رات اعمال سے، عبادت سے غافل نہیں رہے گا۔ اس رات میں وہ اللہ کو یاد کرے گا، ذکر کرے گا، وہ بندہ موت کے بعد آخرت میں اللہ اس کے قلب کو غافل نہیں رکھے گا، پریشان حال نہیں رکھے گا، بلکہ وہ زندہ دل ہوگا۔ وہاں بھی اور یہاں بھی زندہ دل بن جائے گا۔ وہاں بھی زندہ دل بن گیا۔ چاند رات کوئی چھوٹی رات نہیں، یہ صلے کی رات ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں، ہر رمضان کی رات میں 10 لاکھ دوزخیوں کو جہنم سے نجات کا پروانہ ملتا ہے۔ اب جتنے لوگ پورے مہینے میں جہنم سے آزاد ہوئے، چاند رات میں ان ساروں کے بقدر اتنے لوگ دوزخ سے آزاد کر دو، کیونکہ آج صلہ دینے کی رات ہے، آج نوازنے کی رات ہے۔ جب صلہ مل رہا ہوتا ہے، جب آپ کے روزے، آپ کی افطاریاں، آپ کی سحری، آپ کی تراویحیں، آپ کا قرآن کی تلاوت کے سارے زہد و تقویٰ کا آپ کو صلہ مل رہا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ بھی تو ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، آپ لہو و لعب میں پڑے ہوتے ہیں۔ آپ اللہ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے رات کو بیٹھ جائیں اور یہ عمل کریں، اللہ آپ کو نوازے گا، اللہ آپ کو سارا سال پریشانی سے بچائے گا۔ عمل بہت مختصر ہے، آپ نے 4 رکعت نفل ادا کرنے ہیں پہلے، اس کے بعد
بعد یکسوئی کے ساتھ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ کے نام پڑھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نواز دے گا۔ وہ نام کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے یا عزیزو یا قادرو، یا عزیزو یا قادرو۔ آپ نے ان ناموں کو 313 بار پڑھ کر دعا کرنی ہے، اللہ کے سامنے آخرت کی دعا کرنی ہے، دنیا کی راحت کو مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کی جو بھی خواہش ہے، آپ رب کریم سے مانگیں۔ اللہ والو، یہ عمل کرنے کی، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے رحمتوں، برکتوں اور دولت سے مالا مال کرنا چاہتی ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل کی برکات نصیب فرمائے۔ میری طرف سے آپ کو پیش کی عید مبارک۔ اللہ حافظ۔